السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی اس شام ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں، اور وہ موضوع ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے، سب سے قیمتی دولت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جسے آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس کی خوشی آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے، اور جس کا غم آپ کے لیے سب سے بڑا غم ہو جاتا ہے. ان کے خوش ہونے پر آپ خوش ہونے لگتے ہیں، اور ان کی تکلیف پر آپ دکھی ہونے لگتے ہیں، غمگین ہونے لگتے ہیں. یقیناً آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ پیاری ترین چیز ہماری اولاد ہے. انسان کو سب سے زیادہ خود اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، اور یہ ایک مانی ہوئی بات ہے. اور اپنے بعد پھر اپنے ہی حصے، اپنے وجود کے حصے، اپنے دلوں کے ٹکڑے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی. انسان اپنی زندگی میں کتنا بھی کامیاب ہو، لیکن اگر اس کی اولاد کامیاب نہیں تو اسے اپنی کامیابیاں بھول جاتی ہیں. انسان خود کتنی بھی ترقی کر جائے، لیکن اگر اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہو، بھٹک رہی ہو، تو انسان کو اپنی ترقی نظر نہیں آتی. اولاد انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں خوشیوں اور سعادت کا باعث ہے، بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ایک قیمتی ورثہ ہے. آپ جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں مرنے کے بعد، ان چیزوں میں سے دنیا میں بھی آپ کی اولاد ان چیزوں کی وارث بنتی ہے، جو کچھ بھی آپ مال و متاع میں سے چھوڑیں. اور اگر اولاد نہ ہو تو انسان کی اس دنیا میں وہ دلچسپی اور اس دنیا سے وہ محبت بھی نہیں ہوتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ مبخلۃ مجبنۃ، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بخل کا شکار ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان بزدلی کا شکار بھی ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں. انسان بڑے بڑے فیصلے کرنا چاہتا ہے، لیکن اولاد اس کے پاؤں پکڑ لیتی ہے، اولاد اس کے بہت سے فیصلوں کو بدل ڈالتی. انسان اپنے مال میں بہت سے لوگوں کو حصے دار بنانا چاہتا ہے، لیکن جب اولاد نظر آتی ہے تو پھر سب کچھ اسی کے لیے ہو جاتا ہے. اور انسان کیا چاہتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے اس کے بچے اس کی دنیاوی دولت کے وارث بنے، وہ پلے پھولے. لیکن ہم صرف دنیا کے لیے سوچتے ہیں، جبکہ ہماری اولاد ہماری آخرت کی ترقی اور ہماری آخرت کی منزلوں کی بلندی کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ اولاد اگر انسان کے مرنے کے بعد اچھے کام کرتی ہے تو والدین کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد عالم برزخ میں جب اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یعنی میرے ساتھ یہ اتنا اچھا سلوک کیوں ہو رہا ہے اور میرے درجے کیوں بلند ہو رہے ہیں. تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے، ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے. صدقۃ جاریہ، ایسی جگہ پہ مال لگانا جس کا فائدہ بعد میں بھی اس کو ملتا رہے، یا پھر او علم ينتفع به، انسان ایسا علم چھوڑ جائے، ایسا سکھا جائے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، جس سے اور لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. یا پھر تیسری چیز ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی. یعنی انسان اب خود نیکی کرنے کے قابل نہیں رہا، دنیا سے رخصت ہو چکا، لیکن کیا چیز اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے؟ اس کی اولاد.
تو یہ تین چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کے نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. اور ان تین چیزوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے پیاری چیز آپ کی اور آپ کے قریب ترین چیز، آپ کے دلوں میں رہنے والی چیز آپ کی اولاد ہی ہوتی ہے. آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، آپ کتنا بھی لوگوں کو سکھا رہے ہوں، تعلیم دے رہے ہوں، آپ کتنے بھی مالدار ہوں، لیکن اگر آپ کی اولاد نہیں، یا پھر اولاد ہے اور بگڑ چکی ہے، یا اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، تو باقی نیکیاں بھی انسان کی بیکار ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. باقی خیر کے کام اور باقی محنت بھی بعض اوقات پھر بے فائدہ ہونے لگتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے اعمال ہوں گے تو بہت، لیکن بتایا یہ جائے گا کہ ان کی اولاد ان کی نیکیاں کھا گئی. یعنی خود تو بڑے نیک تھے لیکن اولاد نے ان کی نیکی پہ پانی پھیر دیا، سب صفائی کر دی. دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، آپ کتنی بھی نیک نامی کمائیں لیکن بعض اوقات آپ کی نیک نامی کو بٹا لگانے والی اولاد ہی ہوتی. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی اولاد کو انسان کا دشمن بتاتے ہیں. اردو میں بھی یا پنجابی میں بھی ان کو میٹھا دشمن کہا جاتا ہے کہ لگتے بہت پیارے ہیں لیکن سب سے زیادہ تکلیف بھی بعض اوقات بچوں ہی کی طرف سے پہنچتی. آپ مائیں اچھی طرح جانتے ہیں، ولادت کا مرحلہ ہو یعنی بچوں کے پیدائش کا مرحلہ ہو، یا پھر اس کے بعد ان کی تربیت کا مرحلہ ہو، یا پھر بڑے ہو کر ان سے خدمت لینے کا معاملہ ہو، یہ سارے مراحل کس قدر تکلیف دہ، صبر آزما اور انتظار والے ہوتے ہیں. اور ہماری عام دعاؤں میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتا ہے، اللہ تمہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، کیونکہ واقعی انسان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا ذریعہ بھی ہے اولاد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من اولادکم وازواجکم عدوا لکم، کہ تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں. فاحذروہم، ان سے محتاط رہو. وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم، پھر اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے. یعنی اولاد کا رشتہ ایسا ہے کہ جس کو تم کاٹ کے پھینک نہیں سکتے، وہ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ ان کا تعلق ہر صورت میں ہے. آپ ان کو جتنا بھی عاق کریں، جیسے بھی ڈسون کریں، آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ ان کی پہچان، وہ آپ کی پہچان، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. لہذا یہ ایک ایسا زندگی کا حصہ ہے کہ جسے آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ کی کتنی بھی مجبوریاں ہوں، آپ کے کتنے بھی کام ہوں، آپ پر کتنی بھی ذمہ داریاں ہوں، آپ کیسے بھی بیمار ہوں، لیکن اولاد کی تربیت کی ذمہ داری، اولاد کی اچھائی بھلائی کی ذمہ داری یہ آپ پر ہے. آپ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے، یہ ذمہ داری ادا کرنی ہی ہے. اور اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے بال بچوں کو آگ سے بچاؤ. لہذا ایک عام انسان کی حیثیت میں اور خصوصاً مسلمان والدین کی حیثیت میں، جہاں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اولاد کو کھلانے پلانے کی، ان کی صحت صفائی کی، ان کو ادب آداب سکھانے کی، وہاں ان کے ایمان اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر. اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. اور اس میں عورتیں بھی ذمہ دار ہیں. فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے، باہر کے کاموں کی نگران نہیں ہے، باہر کے شوہر کے بزنس کی نگران نہیں بنائی گئی، لیکن گھر کی زندگی میں شوہر کی عدم موجودگی میں عورت کی ذمہ داری ہے. راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، اور قیامت کے دن اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر آپ ان کو بہت اچھا کھلا نہیں سکتے
بہت اچھا پلا نہیں سکتے، بہت اچھا گھر نہیں لے کر دے سکتے، طرح طرح کے کھلونے نہیں لے کر دے سکتے، ان کی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتے، تو پوچھ نہیں ہوگی، اس کا امتحان نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ دین سے دور ہو گئے، بھٹک گئے، انہوں نے دین کا رستہ چھوڑ دیا، ان کے ایمان میں خلل آ گیا، تو ضرور پوچھ ہوگی. لہذا اس پوچھ سے پہلے، اس سوال سے پہلے ہمیں اس دنیا میں، اس وقت میں، اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جواب کے لیے. اور ہمارا یہ جواب کسی معمولی ہستی کے سامنے نہیں ہے، اس ہستی کے سامنے ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے. دلوں کے چھپے ہوئے خیالات اور وسوسے اور نیتیں اور ارادے اس کے لیے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہ سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہے. اس لیے ہم انسانوں کے سامنے تو عذر کر سکتے ہیں، کسی انسان کو تو بہلا سکتے ہیں، کسی انسان کو تو کہہ سکتے ہیں ہماری بڑی مجبوریاں ہیں، ہم پہ بڑی ذمہ داریاں، ہم پہ بہت بوجھ ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں فرصت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ عذر اور بہانے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہماری کون سی مجبوری کیسی ہے اور کتنی ہے، اور کہاں ہم وقت کس کام میں لگاتے ہیں، جو وقت ہم کسی اور زیادہ بہتر اور تعمیری کام میں لگا سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن اس وقت کو ہم صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ میں گزارنا چاہتے ہیں. ہم بھی کام کر کے لوٹے ہیں، بچے پڑھ کر لوٹے ہیں، اب کون بیٹھ کے ان کی تربیت کرے، کون ان کو بیٹھ کے پوچھے کہ تمہیں باہر کیا مشکل پیش آئی، کیا سن کر آئے ہو، کیا دیکھ کر آئے ہو، کیا سوچتے ہو، تمہارے دل میں کیا خیالات ہیں، اس کے بارے میں ہم جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے. وہ ایک اور سوچ میں جا رہے ہیں، وہ ایک اور دنیا میں رہتے ہیں، ہم ایک اور دنیا میں رہتے ہیں. اتنی بڑی خلیج، اتنا بڑا فاصلہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ کیسے کم ہوگا؟ اس کے لیے صرف ایک خواہش اور صرف امید اور انتظار ہی کافی نہیں، اس کے لیے سنجیدگی سے ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور اپنے لیے کرنا ہوگا، کسی دوسرے پر کچھ احسان نہیں. اپنے فائدے کے لیے، اپنے بچوں کے فائدے کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے فائدے کے لیے ہمیں اپنی یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی، اپنی آخرت میں جواب دہی کرنے کے لیے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ہم قیامت کے دن ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے. یعنی اگر والدین کے درجے بلند ہیں یا اولاد کے بلند ہیں تو ان کو وہاں پر اکٹھا کر دیا جائے گا اور کسی ایک کے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی. جو نیچے کے درجے والا ہوگا وہ اوپر کر دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا. لیکن اگر اولاد نافرمان ہے تو پھر وہ تو دنیا میں بھی انسان کو چھوڑ جاتی ہے، قیامت کے دن تو بہت ہی دوری ہو جائے گی. آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام آخری وقت میں اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. لیکن بچہ ابھی بھی نہیں سن رہا. ساری زندگی سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ان کے 4 بچے تھے، 3 بچے بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے نکلے. نوح علیہ السلام کے بچوں میں سے ایک بچہ جس کی کمپنی اچھی نہیں تھی، وہ آخری وقت تک بھی سمجھ کر نہ دیا. تو اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. جب طوفان آیا، جب بارش آئی، جب زمین سے پانی ابلنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو انہوں نے پکارا کہ آؤ بچے ہمارے ساتھ، تم بھی آ جاؤ، ابھی بھی ایمان لے آؤ. کہنے لگا کہ نہیں، میں وہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. سآوی الی جبل، میں پہاڑ پہ پناہ لوں گا. یعصمنی من الماء، مجھے وہ پانی سے بچا دے گا، میں نہیں ڈوبتا، فکر نہیں کرے میری، اپنا کام کریں آپ. نوح علیہ السلام رو کے پکارتے ہیں، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. بیٹے آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکتا، کوئی بھی چھڑانے والا نہیں، کوئی کام نہیں آ سکتا. اور ابھی ان کی گفتگو جاری تھی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ایک موج آئی اور باپ بیٹے کے درمیان فاصلہ کر گئی اور بیٹا غرق ہو کر رہ گیا. پیغمبر ہیں، 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر دن رات دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں، کسی لمحے کچھ بھی کمی نہیں کرتے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے پسندیدہ ترین بندوں میں سے ہیں، لیکن اپنے بچے کے معاملے میں وہ بھی بے بس ہیں.
اپنے بچے کو نہیں بچا سکے، اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، تو کسی بھی انسان کی نیکی دنیا میں تو اس کی اولاد کے لیے ہو سکتا ہے فائدہ مند ہو، لیکن آخرت میں اگر ایمان نہیں، اگر عمل صالح نہیں، تقوی نہیں، تو اولاد کو ہم بچا نہیں سکتے قیامت کے دن۔ دنیا میں تو بعض اوقات بہت سے طریقوں سے ہم کسی نہ کسی طرح ان کو کھینچ تان کے کسی ایک مقام پر لے ہی آتے ہیں، لیکن آخرت میں نہیں لا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عدل بالکل بے لاگ ہے، اس میں کوئی بے انصافی نہیں۔ لہذا وہ دن کہ جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ دن کہ جس میں سارے رشتے ایک دفعہ ختم ہو جائیں گے، نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا ہم یتساءلون، جب سور پھونکا جائے گا تو آپس میں کوئی رشتہ داریاں باقی نہیں رہیں گی، کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں، وہاں تو ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن بھاگے گا انسان، یوم یفر المرء من اخیہ اپنے ہی بھائی سے، وامہ اپنی ہی ماں سے، وابیہ اپنے ہی باپ سے، وصاحبتہ اپنی بیوی سے، وبنیہ اور اپنے بیٹے سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص پر اس وقت ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔ لہٰذا جو خیر خائی کرنی ہے ہمیں آج کرنی ہے، جو کچھ دینا ہے بچوں کو آج دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دیں، پھر کیا کریں؟ اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر آپ یقین مانتے ہیں اس بات کو کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی نیکیاں آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہوں گی، تو آئیے پھر کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں گی کہ جن کا آپ کو ہر صورت خیال کرنا ہوگا، دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ان کی اور آخرت کی، کیونکہ جب اولاد نیک ہوتی ہے نا، اس کے اندر سارے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، وہ خدا کا خوف رکھتی، تو وہ آپ کو بھی حق دے گی اور وہ باقی انسانوں کو بھی حق دے گی، پھر وہ کسی پر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف انسان کو ایک بہترین انسان بناتا ہے۔ ایسا انسان وعدہ خلاف نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا، وہ ہر ایک کا حق پہچانتا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں کہ اولاد کے ہاتھوں ہمیں بسا اوقات طرح طرح کی مشکلات، ان کی شادی کرنے کے بعد، ان کے میچور ہونے کے بعد، ان کے کاروبار کرنے کے بعد بھی بعض اوقات بہت سی پریشانیاں ہمیں جو ان کی طرف سے پہنچتی ہیں، ان میں ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے کہ ان کے کردار میں وہ پختگی نہیں ہوتی، وہ میچورٹی ان کے اندر نہیں ہوتی، وہ چیز ان کے اندر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے بہت سے معاملات خود بھی حل کر سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد کی تربیت ان کی پیدائش کے بعد نہیں، ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ اب آپ چونکہ مکس کراؤڈ ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ابھی اس مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوئے، مثلا بعض بچیاں ہوں گی جن کی شادی نہیں ہوئی، بعض ایسی ہیں کہ جو ابھی اس مرحلے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کئی بچوں کی ماں بنے، یا یہ کہ آپ نانی دادی بن چکی ہیں تو آپ کے گھر میں بچوں کی پیدائش ہو، یا یہ کہ آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو چونکہ مجھے ان سارے گروپس کو باری باری دیکھنا ہے، اس لیے میں مختصراً ہر گروپ کے بارے میں کچھ بات کروں گی۔ تو سب سے پہلے ابتدا میں یہ بات یاد رکھیے کہ تربیت پیدائش کے بعد نہیں، پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے، جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے۔ اگر ہم آئیڈیل سچویشن اب نہیں بھی رکھتے تو کیا کریں، وہ بات بعد میں ہوگی، لیکن آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ تربیت اولاد کے لیے اچھی لڑکی کا انتخاب ضروری ہے۔ اور اچھی لڑکی سے مراد صرف خوبصورت لڑکی نہیں، صرف مالدار لڑکی نہیں،